یہ ہے روشنی کا سفر، جہاں ہم آپ کو لے چلتے ہیں ان عظیم ہستیوں کے راستوں پر جنہوں نے انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ آج کا قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، ایک ایسا نبی جنہوں نے صبر، وفا اور دعوت کی عظیم مثالیں قائم کیں۔ تو آئیے وقت کے پردے ہٹاتے ہیں اور جھانکتے ہیں اس دور میں جب زمین پر اندھیرا چھایا ہوا تھا مگر آسمان سے روشنی اترنے والی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کے تقریباً 10 نسل بعد دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا زمانہ وہ تھا جب انسان شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، بت پرستی، ظلم، زیادتی اور گناہوں کا طوفان ہر طرف پھیل چکا تھا۔ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے اور پتھروں کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت نوح کو نبی بنایا تاکہ وہ ان گمراہ انسانوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی۔ قرآنی حوالہ سورۃ العنکبوت 29-14۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، پس وہ ان کے درمیان 50 کم 1000 سال رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دینی شروع کی تو بہت نرم لہجے میں شفقت اور محبت کے ساتھ بات کی۔ وہ انہیں اللہ کی وحدانیت، رحمت اور آخرت کا یقین دلاتے رہے۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ لیکن قوم نے مذاق اڑایا، آپ پر ہنسی اڑائی، تانے دیے۔ وہ کہتے، اے نوح، تم صرف ایک عام انسان ہو جیسے ہم، تم پر کون ایمان لایا ہے؟ صرف کمزور لوگ، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ممکن طریقے سے اپنے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، کبھی دن کو بلاتے، کبھی رات کو، کبھی چھپ کر، کبھی اعلانیہ۔ سورۃ نوح 71 نمبر سورت 5 سے 9 نمبر آیت۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے قوم کو رات دن بلایا، بس میری دعوت نے ان کے لیے بھاگنے کے سوا کچھ نہ بڑھایا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن ان کی قوم نے انکار، مذاق اور ظلم کو بڑھاوا دیا۔ جب قوم کی ہٹ دھاڑنی حد سے بڑھ گئی اور 950 سال گزرنے کے بعد صرف چند لوگ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے نوح کو حکم دیا۔ سورہ ہود۔ اور نوح کو وحی کی گئی، اب تمہاری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، پس غم نہ کرو ان کے اعمال پر، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل میں کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے، او نوح، اب تم نجار یعنی کارپینٹر بن گئے ہو، خشکی پر کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ لیکن نوح جانتے تھے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بڑی محنت اور استقامت سے کشتی تیار کی۔ یہ کوئی عام کشتی نہ تھی، اس میں تمام جانداروں کی جوڑے رکھے جانے تھے، اور یہی کشتی بنی نوع انسان کی نئی شروعات کا ذریعہ بننے والی تھی۔ سورۃ المؤمنون 28-27۔ پس ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو اس میں ہر قسم کے 2 جوڑے لے لے اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑیاں کاٹتے، کیل ٹھوکتے اور کشتی کا ہر حصہ مکمل کرتے۔ لوگ ہنسی اڑاتے مگر آپ نے پرواہ نہ کی۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ان ساتھیوں کو ساتھ لے لو جو ایمان لا چکے ہیں۔ ہر جانور، پرندہ، چوپائے میں سے نر مادہ جوڑا رکھ لو اور پھر انتظار کرو کہ کب اللہ کا حکم آئے گا۔ یہ سبق تھا کہ تعلق خون سے نہیں، ایمان سے ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹوں کو بھی بلایا، لیکن ایک بیٹا کنعان نہ مانا۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، طوفان سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے درد بھرے لہجے میں کہا، بیٹا، آج کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ سورہ ہود۔ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ کا وعدہ پورا ہوا، آسمان سے پانی برسنے لگا، زمین سے پانی ابلنے لگا۔
تنور بھی ابل پڑا، جو علامت تھی کہ اب اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ بارش تھمنے کا نام نہ لیتی، پانی سطح زمین سے اونچا ہوتا گیا، زمین پانی سے ڈھک گئی، پہاڑ، وادیاں، درخت سب غائب۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے تیرنے لگی، ایسے جیسے پہاڑ پانی پر تیر رہا ہو۔ سورہ القمر۔ اور ہم نے ایک کشتی کو بچا لیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی، وہ ہماری نگرانی میں چلتی تھی، ان لوگوں کے لیے بدلہ جنہیں جھٹلایا گیا تھا۔ طوفان کئی دنوں اور راتوں تک جاری رہا، کشتی سمندر کی طرح پھیلے ہوئے پانی میں تیرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی تسبیح کرتے، اللہ سے دعا کرتے اور نجات کے منتظر رہتے۔ یہ کشتی اللہ کی نشانی تھی، نافرمانوں کے لیے عذاب اور ایمان والوں کے لیے نجات۔ بالآخر جب زمین نے پانی پی لیا، آسمان نے برسنا بند کیا اور سب کچھ تھم گیا، تب کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل اس وقت پھٹا جب ان کا بیٹا کنعان غرق ہو گیا۔ انہوں نے اللہ سے عرض کی، یا رب، وہ تو میرا بیٹا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال نیک نہ تھے، سو مجھ سے وہ سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یہ سب اللہ کی حکمت تھی۔ جب پانی اتر گیا، زمین دوبارہ ظاہر ہوئی، سورج چمکا، فضا میں سکون ہوا، کشتی کے دروازے کھول دیے گئے، جانور باہر نکلے، انسان باہر آئے۔ یہ انسانیت کی نئی شروعات تھی، ایمان، طہارت اور توحید کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو زمین میں بسنے کا حکم دیا۔ سورہ ہود 11:48۔ فرمایا گیا، اے نوح، اتر جاؤ، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور ان امتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے بچ گئے تھے، سام، ان کی نسل سے عرب، فارس، رومی اور بنو اسرائیل پیدا ہوئے۔ حام، ان کی نسل سے افریقی اقوام ہوئیں۔ یافس، ان کی نسل سے ترک، چینی اور روسی قومیں پیدا ہوئیں۔ دنیا میں جتنے انسان آج موجود ہیں وہ انہی تینوں بیٹوں کی نسل سے ہیں۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا آدم، کیونکہ آپ علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو نیا آغاز ملا۔ جب زمین دوبارہ آباد ہو گئی، حضرت نوح نے اپنی قوم کو پھر توحید کا پیغام دیا۔ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، صدقہ دو، ظلم سے بچو اور انصاف سے پیش آؤ۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایک آخری وقت میں وصیت کی، کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورۃ النساء 4:48۔ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جس کو چاہے معاف کر دے۔ آپ نے تقریباً 950 سال لوگوں کو دعوت دی اور اس کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہے۔ مختلف روایات میں ہے کہ آپ کی عمر 1000 سال سے زائد تھی۔ جب وقت رخصت آیا، آپ نے اللہ سے دعا کی، یا رب، تو میرا رب ہے، میں نے جو فرض ادا کیا اس پر تیرا شکر ہے، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو تجھ سے راضی ہوں۔ آپ کی وفات کے بعد ان کے نیک ماننے والے نسل در نسل اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا اور پھر لوگوں نے دوبارہ شرک، فخر اور غرور اور دنیا پرستی کی راہوں پر قدم رکھا۔ جب نسلیں گزریں تو لوگ نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول گئے، پھر دوبارہ دنیا میں ظلم، فخر، غرور اور بت پرستی پھیلنے لگی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیا نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ گمراہی کے اندھیروں کو چیر کر ایک نئی روشنی پیدا کی جا سکے۔ قوم نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمانی سے خود کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ جب انہوں نے نوح علیہ السلام کی پکار کو مذاق بنایا، اللہ کی نشانیاں جھٹلائیں، تو اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا۔ پانی کا طوفان کوئی عام قدرتی آفت نہیں تھا، یہ رب کائنات کا غضب تھا۔ اس میں وہ سب ڈوب گئے جو اللہ کے نافرمان تھے۔ سورہ العنکبوت 29:14۔
پھر طوفان نے ان کو پکڑ لیا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ آج بھی جودی پہاڑ ترکی میں موجود ہے اور بعض محققین کے مطابق کشتی نوح علیہ السلام کے آثار وہاں آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا صبر تھا۔ انہوں نے 950 سال نہ تھکاوٹ محسوس کی نہ مایوسی۔ روزانہ اپنی قوم کو بلاتے، راتوں کو دعا کرتے اور اللہ سے صبر مانگتے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دعوت دین کا راستہ آسان نہیں، مایوسی گناہ ہے۔ کامیابی کی کنجی استقامت اور اخلاص میں ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تقریباً 43 مرتبہ آیا ہے۔ ایک مکمل سورت یعنی سورت نوح آپ علیہ السلام کے نام پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولو العزم انبیاء میں شامل کیا، یعنی وہ انبیاء جنہوں نے سخت ترین آزمائشوں میں بھی ہار نہیں مانی۔ سورۃ الاحقاف 46-35۔ پھر صبر کرو جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے۔ سورۃ القمر 54-15۔ ہم نے اس واقعہ کو ایک نشانی بنا دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ نشانی صرف تاریخ نہیں، یہ پیغام ہے ہر اس قوم کے لیے جو غرور، کفر اور شرک میں مبتلا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کے احکامات کو بھول جائیں، اس کے نبیوں کو جھٹلائیں اور دنیا کی لذتوں میں کھو جائیں تو کیا ہم قوم نوح جیسے انجام کے قریب نہیں ہوں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی خصوصیات: نمبر 1، توحید کا علم بردار۔ نمبر 2، طویل صبر کا پیکر۔ نمبر 3، دعا اور مناجات کے عاشق۔ نمبر 4، اولو العزم نبی۔ نمبر 5، انسانیت کے لیے نجات دہندہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ روشنی کا سفر ہے، صبر کی داستان ہے اور ایمان کی فتح ہے۔ آپ علیہ السلام نے ظلم کے اندھیروں میں اللہ کا پیغام پہنچایا، 950 سال مسلسل محنت کی، طوفان کے ذریعے اللہ نے باطل کو مٹا دیا، ایمان والے بچا لیے گئے اور یہی ایمان انسانیت کا نیا آغاز بنا۔ دعوت دین کبھی نہ روکو، نوح کی طرح ڈٹے رہو چاہے لوگ تمہیں جھٹلائیں۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، آج بھی بت پرستی، شخصیت پرستی، مادہ پرستی شرک ہی کی صورتیں ہیں۔ صبر اور استقامت کامیابی کی کنجی ہیں۔ 950 سال تک ہار نہ ماننے والا ہی اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ خون سے زیادہ اہم ایمان ہے۔ نوح کا بیٹا ان کے اہل میں شامل نہ تھا کیونکہ ایمان نہ تھا۔ عبرت حاصل کرو، غفلت نہ کرو۔ قوم نوح کی کشتی آج بھی ہمیں آواز دیتی ہے کہ ایمان لاؤ وقت نکلنے سے پہلے۔ سورت نوح 10-12۔ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، مال اور اولاد میں برکت دے گا، باغات عطا کرے گا، نہریں جاری کرے گا۔ یہ ہے توبہ کا انعام۔ جو قومیں اللہ کی طرف پلٹ آئیں ان پر دنیا و آخرت میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ طوفان کی گزرنے کے بعد وقت گزرتا گیا، قومیں دوبارہ ابھریں، زمین پر نئے شہر بسے، نئی سلطنتیں بنیں، مگر انسان کا غرور واپس آیا۔ انہوں نے بلند و بالا محل بنائے، پہاڑوں کو تراشا اور کہا ہم سے طاقتور کون ہے؟ تب اللہ نے بھیجا اپنا نبی حضرت ہود علیہ السلام، جنہوں نے پھر توحید کا نعرہ لگایا اور ظالم قوم کو اللہ کا پیغام سنایا۔ اگلی قسط قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کی حیران کن داستان، طاقت، غرور اور انجام۔ مت بھولیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اگلی قسط کے لیے تیار ہو جائیں۔ روشنی کا سفر، یعنی جہاں ہر نبی کی کہانی ایک نئی روشنی بن کر دل کو جگاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے صبر، توحید اور اخلاص کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔